السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں، ہمارا جو قرآن مجید کا سلسلہ شروع ہوا ہے قرآن ٹرانسلیشن وتھ ایکسپلینیشن کے نام سے، الحمدللہ آج تک ہم لوگ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کے ساتھ ساتھ سورہ آل عمران کی 120 آیتیں مکمل پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کے ایپیسوڈ میں آیت نمبر 121 سے آیت نمبر 143، آیت نمبر 121 ٹو آیت نمبر 143 انشاءاللہ ہم پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو صحیح کہنے، بعد میں آپ تمام لوگوں کو سن کر سمجھ کر اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو لہٰذا آج کا ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے کل ہم نے کیا پڑھا تھا، کل اللہ نے ہمیں کیا بتایا تھا؟ ان یہود و نصارہ اور منافقین کے تعلق سے کچھ باتیں اللہ نے ہمیں بتائی تھی کہ یہ لوگ مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، تو لہٰذا تمہیں ایک ہو کر رہنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان سے کبھی دوستی مت کرنا، کیونکہ یہ لوگ ظاہر میں تمہارے دوست تو دکھتے ہیں لیکن باطن میں تمہارے کٹر دشمن ہیں، کیونکہ جب بھی تمہیں کوئی خوشی ملتی ہے تو یہ لوگ بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں، جب بھی تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو یہ لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن، جب یہ اکیلے میں جاتے ہیں تو تم پر اتنا غصہ انہیں ہوتا ہے کہ غصے کی وجہ سے یہ لوگ اپنے انگلیوں کے پوروں کو اپنے منہ میں داخل کر لیتے ہیں اور چباتے ہیں، تم پر غصہ کرتے ہو۔ یہ غصے کی انتہا اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کر دی ہے۔ تو لہٰذا یہ لوگ کیا ہے، آستین کے سانپ ہیں جو دشمن نظر تو نہیں آتے لیکن حقیقت میں تمہارے کٹر دشمن ہیں یہ لوگ، تو لہٰذا ان سے تمہیں اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہو گیا کل کا ایپیسوڈ۔ آج کے ایپیسوڈ میں بھی کچھ ایسے ہی یہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرنے والے، ایک بدترین غداری کو اللہ رب العالمین نے ان کی کیا ہے آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے سامنے ایکسپوز کرنے والا ہے، بیان کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا چلیں آج کا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، پہلی آیت آج کے ایپیسوڈ کی، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب تو اپنے گھر والوں کے پاس سے صبح سویرے نکلا، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور مومنوں کو قتال کے لیے کھڑا کرتا رہا، واللہ سمیع علیم، اللہ رب العالمین سب کچھ سن رہا تھا اور سب کچھ جان رہا تھا۔ تو لہٰذا یہ جو آیت ہے نا، جنگ احد کے بارے میں ہمیں کچھ جنگ احد کی طرف اشارہ کر رہی ہے، تو لہٰذا ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے جنگ احد کے واقعے کو سمجھ لیتے ہیں کہ حقیقت میں ہوا کیا تھا۔ تو دیکھیے یہ جنگ احد جو ہے نا، یہ جنگ بدر کا بدلہ ہے۔ جب 313 مسلمانوں نے 1000 کے کافروں کے لشکر کو جب پچھاڑ دیا، انہیں ہرا دیا، انہیں ذلیل و خوار کر کے بھگا دیا، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ مکہ کے جو مشرک تھے نا، اپنے اطراف کے قبیلوں سے مدد مانگ کر 3000 کا لشکر، 3000 کی آرمی جمع کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی نیت سے جنگ احد کے قریب آ کر پڑاؤ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر رشتے کرتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی کو یہاں پر خبر ملتی ہے کہ لوگ جنگ کے ارادے سے آئے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی مدینے کے اندر یہاں پر کیا مشورہ کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں کہ بھائی ہم جنگ مدینے میں رک کر لڑیں گے یا پھر کیا ہے احد کے میدان میں جا کر لڑیں گے۔ تو وہ صحابہ کرام جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، جو جوش کے مارے، جو نوجوان صحابہ کرام تھے، کہنے لگے کہ نہیں اللہ کے نبی، ہم احد کے میدان میں جا کر فیس ٹو فیس مقابلہ کریں گے۔ لیکن کچھ بڑے بزرگ صحابی کہہ رہے تھے کہ نہیں، مدینے میں رک کر کریں گے، کیونکہ ہر انسان اپنے گاؤں میں راجہ ہوتا ہے اور ڈیفنس کے مواقع بھی بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہم مدینے میں رک کر جیسے چاہے ہم دفاعی جنگ لڑ سکتے ہیں ان سے۔ بعض صحابہ نے کہا دفاعی جنگ نہیں بلکہ اٹیکنگ موڈ میں جائیں گے، ہم لڑیں گے ان سے، ان کافروں کو کیا ہے مدینہ سے نکال کر باہر کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے مشورے کو مانتے ہوئے زرہ پہن لیے
اور جنگی ٹوپی جو بھی ہوتی تھی، کیپ، اس کو پہن کر اللہ کے نبی 1000 کا لشکر لے کر مدینہ سے نکلتے ہیں۔ جیسی مقام شوط ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر پہنچتے ہی عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سب سے بڑا لیڈر تھا، سردار تھا، اس نے سب سے بڑی غداری کرتے ہوئے اللہ کے نبی کے ساتھ اپنے 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ لیکن مدینہ سے تو لڑنے کے ارادے سے نکلا تھا، لیکن درمیان ہی میں دھوکہ دے کر کہ اللہ کے نبی کو واپس لوٹ گیا۔ جیسے یہ 300 لوگوں کو لے کر لوٹ گیا تو مسلمانوں کے اندر کیا شک پیدا ہو گیا، ان کی ہمت تھوڑی پست ہونے لگی، خاص کر مدینہ کے 2 قبیلے بنو حارثہ اور بنو سلمہ، ان کے کیا ہے ہمت پست ہونے لگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمت دی اور 700 لوگوں کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے اللہ کے نبی ایک مقام پر احد سے پہلے ایک وادی میں سٹے کرتے ہیں اور صحابہ کرام کو وہاں پر کیا ہے جنگی تدبیر سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تو 50 تیر انداز صحابہ کو اللہ کے نبی الگ کرے اور کہے کہ دیکھو تم جبل رماد پر، ایک اونچا پہاڑ تھا، اب بھی ہے، وہاں پر 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا اللہ کے نبی نے۔ اس کے بعد احد کا جو پہاڑ تھا نا، وہ اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھا، احد کے پہاڑ کے سامنے سارے صحابہ کرام ادھر سے پورے کور کر لیا اللہ کے نبی احد کے پہاڑ کو، اور بچا تھا یہ حصہ، جبل رماد والا حصہ بچا ہوا تھا۔ اگر یہاں سے لڑتے تو دشمن ادھر سے آ کر اٹیک کر سکتا تھا صحابہ کرام کے اوپر پیچھے سے آ کر۔ تو اللہ کے نبی جنگی تدبیر کو اپناتے ہوئے 50 تیر انداز صحابہ کو کیا ہے جبل رماد کے اوپر کھڑا کر دیے اور یہ تاکید کر دیے اگر ہم جنگ جیت بھی جائیں تب بھی تمہیں وہاں سے اترنا نہیں ہے، اگر ہم جنگ ہار بھی جائیں، ہماری پوری بوٹیاں بوٹیاں ہو جائیں، پرندے آ کر ہماری لاشوں کو نوچنے لگے، تب بھی تمہیں کیا وہاں سے اترنا نہیں ہے، وہ تمہاری فکس پلیس ہے، ہم یہاں سے جنگ کریں گے، بس تم وہاں سے کیا تیروں کے ذریعے ان کا مقابلہ کرو گے۔ فکس ہو گیا، سب اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لیے۔ اس کے بعد جیسی جنگ شروع ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کافروں پر 3700 صحابہ، 650 صحابہ یہاں پر ہیں، 50 صحابہ اوپر پہاڑ کے اوپر ہے، یہ 650 صحابہ 3000 کی آرمی کے اوپر جب بھاری پڑ گئے، جب ان کو ہرا دیے تو یہ لوگ جو 3000 کی لشکر لے کر آئے تھے نا، سب پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے وہاں سے۔ جیسی بھاگنے لگے تو مسلمان کیا ہے مال غنیمت سمیٹنے لگے، یہاں پر جو بھی ان کا مال تھا سب سمیٹنے لگے، جمع کرنے لگے۔ تو یہ 50 صحابہ جو تھے نا تیر انداز، ان کو دیکھا نہیں گیا، ارے بھئی ہم جنگ تو جیت گئے ہیں، تو لہٰذا میرے سارے دوست کیا ہے مال غنیمت سمیٹ رہے، چلو اگر ہم نہیں گئے تو ہم نہ بھی ملتا نہیں ہو، چلو جائیں گے جتنا ہے سب سمیٹ لیں گے۔ تو اللہ وہ 50 جو صحابہ تھے نا، اللہ کے نبی ان کا کمانڈر عبداللہ بن جبیر کو، ان کا لیڈر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنائے رہتے۔ وہ بولتے کہ بھائی دیکھو اللہ کے نبی کی تاکید ہے، جانا نہیں ہے ہمیں، کچھ بھی ہونے دو، چاہے جنگ ہم جیتیں چاہے جنگ ہم ہاریں، لیکن ہم یہاں سے ہٹیں گے نہیں۔ تو بولے کہ بھائی تمہاری مرضی، دیکھو ہمارے بھی گھر والے ہیں، مال غنیمت ہم نہ بھی ہونا، آتے کہ نہیں آتے، کہ آئے تو تم نہ بھی ملتا، نہیں تو تم نہ کچھ بھی نہیں ملتا، ہمیں تو جاتے۔ دیکھو 10 لوگوں کو چھوڑ کر 40 لوگ وہاں سے نکل گئے۔ جیسے نکل گئے، حضرت خالد بن ولید جو بھی اسلام نہیں لائے تھے، دیکھا بہت بڑے جنگجو تھے، بہت بڑے سپہ سالار تھے خالد بن ولید، دیکھا کہ وہ پہاڑ خالی ہو گیا، کون سا جبل رماد، آئے پیچھے سے بھر لے کر ادھر سے آ کر 10 صحابہ کرام کو وہیں پر مار دیے، مار کر کیا ہے جبل رماد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹیک کرے، پورے کے پورے صحابہ کرام درمیان میں آ گئے، کافر پورے پہاڑ کو گھیر کر تیر اندازی کے ذریعے سب کو وہاں پر کیا ہے گھائل کرتے گئے۔ ایسا لگا کہ بولتے نا منہ تک آیا لیکن کھا نہیں سکے، منہ کو آگے چلے گیا، بولتے دیکھو جنگ جیت گئے تھے پوری آلموسٹ، لیکن آخر کار جیتی ہوئی جنگ کیا ہے شکست میں بدل گئی، ہار میں بدل گئی، آ کر پورے صحابہ کرام یعنی کافر آ کر صحابہ کرام پر اٹیک کرنے لگے، یہاں تک کہ اس جنگ کے اندر اللہ کے نبی کے دانت ٹوٹ گئے، اللہ کے نبی کا سر جسم کئی زیادہ زخمی ہو گئے، اللہ کے نبی یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر اللہ کے نبی ایک گڑھے میں گر گئے، اور پورے میدان میں یہ افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو صحابہ کرام کی ہمت اور ٹوٹ گئی کہ ہمارا لیڈر ہی جب نہ رہا تو ہم جنگ کر کے کیا کریں گے۔ جب سارے کچھ صحابہ کرام کیا میدان چھوڑ کر نکلنے لگے تو اس وقت ایک صحابی آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ارے اللہ کے نبی یہاں پر تو زندہ ہے، یہ گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کا خون پوچھتے ہیں،
پہنچنے کے بعد جب سارے صحابہ کو انفارم کرتے ہیں تو سارے صحابہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے اطراف جمع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کافر جیسے دیکھتے ہیں کہ ارے یہ تو کیا ہے، پھر دوبارہ گھائل شیروں کی طرح آ گئے ہیں واپس، تو کافر کیا ہے، بھائی چلو اپنا جنگ بدر کا بدلہ تو ہم لے لیے ہیں، ان کے 70 صحابہ کو ہم شہید کر دیے، چلو اب نکلتے ہیں یہاں سے۔ تو سارے کافر کیا ہے وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، اور اللہ کے نبی نے کہا ارے یہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرے، جو اپنے نبی کو گھائل کر کے چلے جائے، حالانکہ یہ نبی ساری دنیا کے لیے آیا ہوا تھا، ساری دنیا کے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوا تھا، آخر یہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا باقاعدہ پورے صحابہ کرام آ گئے وہاں پر، پروٹیکٹ کیے، جنگ میں تیر چلائے۔ اللہ کے کئی صحابہ کرام اللہ کے نبی کی طرف جب تیر آتا تھا تو اپنے سینے کو وہاں پر پیش کر دیتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیتے تھے۔ تو جب کافروں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ پھر پلٹ وار ہم پر کریں گے، اس وجہ سے سارے کافر میدان چھوڑ کر وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ یہ تھا کچھ واقعات جو جنگ احد کے تعلق سے تھا۔ جنگ بدر جو پیش آئی تھی رمضان کا مہینہ سن 2 ہجری 17 رمضان سن 2 ہجری کو، لیکن جنگ احد جو ہوئی تھی نا اس کی 1 سال بعد 3 ہجری شوال کا مہینہ تھا۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا اب آگے بڑھتے ہیں، اب آیتوں کو ہم پڑھیں گے تو آیتیں کھلم کھلا ہے کیا ہے انشاءاللہ تعالی ہمیں سمجھ میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی آیت کا ترجمہ تو ہو گیا، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلے صبح سویرے، اور صحابہ اکرام کو کیا ہے جنگ کے لیے تربیت دیتے رہے، اپنی اپنی جگہوں میں کھڑا کرتے رہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ رب العالمین سب کچھ سن رہا تھا، جو بھی اللہ کے نبی بول رہے تھے اللہ سن رہا تھا، اور اللہ رب العالمین سب کچھ جان رہا تھا۔ اب آیت نمبر 122، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اذ ہمت طائفتان، جب 2 طائفوں نے، 2 گروپوں نے ارادہ کیا، منکم تم میں سے، ان تفشلا کہ وہ ہمت ہار جائیں۔ تفشلا مانے 2 گروپوں نے ہمت ہارنے کا ارادہ کر لیا، واللہ ولیہما حالانکہ ان کا دوست، ان کا مددگار اللہ رب العالمین ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو تو اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر امید کہ آیت سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ جیسے ہی وہ غدار عبداللہ بن ابی اپنے 300 لوگوں کو لے کر واپس چلے گیا تو 2 گروپ مدینہ کے انصار کے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، اذ ہمت طائفتان، 2 گروپوں نے کیا ہمت ہارنے کا ارادہ کر لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہمت دیتے ہیں۔ دیکھو کیسے دیتے ہیں، آگے ارادہ کر لیا وہ کہ وہاں سے جنگ چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے کہا کہ مومنوں کو تو اللہ ہی کی ذات پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، تو اللہ کے نبی انہیں ہمت دیتے ہیں۔ آیت نمبر 122، آیت نمبر 123، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی بِبَدْرٍ، بدر کے اندر، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، بچے بوڑھے سب تمہارے ساتھ تھے، اتنی کمزوری کی حالت میں بھی اللہ نے تمہاری مدد کی ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم کیا ہے اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں ہمت کیسے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ رب العالمین نے بدر کے موقع پر ہم بہت کم تھے، ارے اب تو ہم 700 ہیں، لیکن جنگ بدر میں تو جسٹ 313 ہم لوگ تھے، 1000 پر بھاری پڑ گئے، اب تو ہم لوگ 700 لوگ ہیں، تو لہٰذا اب ہمت کیسے ہار سکتے؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ہمت ہارے بغیر اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھو، اللہ رب العالمین ہمارا ساتھ دے گا۔ جو اللہ بدر میں ساتھ دیا وہ اللہ کیا احد میں ساتھ نہیں دے گا ہمارا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے انہیں ہمت دیے، ہمت دے کر کیا ہے وہاں سے آگے بڑھے۔ یہاں سے کیا ہے بدر کا تعلق سے، جب بدر چھیڑ دیا اللہ رب العالمین نے، وہاں کیسے مدد کیا، اس مدد کو بھی اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہائی لائٹ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں آیت نمبر 124، اللہ کہتا ہے اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ،
کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے بثلاثت آلاف من الملائکۃ منزلین 3000 فرشتوں کو اتار کر کے. کب؟ جنگ بدر کے موقع پر. انہوں تو 1000، تمہیں 313. کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا اللہ 3000 فرشتوں کو اتار کر تمہاری مدد کرے ان کے خلاف؟ تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دے رہے تھے. اب آگے دیکھو آیت نمبر 125. بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائکۃ مسومین. اللہ اکبر. اللہ نے کہا کیوں نہیں، وائی ناٹ. ان تصبروا، اگر تم صبر کرو گے، وتتقوا، اور اللہ سے ڈرو گے، ويأتوكم من فورهم، جیسے ہی وہ لوگ پورے اچانک تم پر وہ حملہ کریں گے، فور مانے پورے جوش کے ساتھ جب وہ تم پر حملہ کریں گے کافر، یمددکم ربکم ب5000 من الملائکۃ مسومین، تو اللہ 3 نہیں بلکہ 5000 فرشتوں کے ذریعے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کے نبی 3000 کا وعدہ کرے تھے نا ان سے، کیونکہ جبرائیل آ کر بتائے تھے 3000 کے ذریعے مدد ہوگی. تو جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ میرا نبی انہیں ہمت دے رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اپنی مدد کے اندر اور ایکسٹرا 2000 فرشتوں کا اضافہ کر دیا اور کہا کہ اگر تم صبر کرو گے، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، تو میں کیا ہے 3000 کے ساتھ ساتھ 5000 فرشتوں کے ذریعے میں تمہاری مدد کروں گا. تو اللہ رب العالمین نے جنگ بدر میں 5000 فرشتوں کے ذریعے اپنے نبی اور صحابہ کرام کی مدد کی. مسومین، جو کہ نشان زدہ تھے، ان کے کچھ نشان لگے ہوئے تھے ان کے فرشتوں کے. باقاعدہ اللہ کے نبی نے اور صحابہ کرام نے دیکھا ہے جنگ بدر کے اندر فرشتوں کو جو گھوڑوں پر سوار ہو کر جا رہے تھے. یہ بات سمجھ میں. اب آیت نمبر 126، کیونکہ پہلے واقعہ میں بیان کر دیا ہوں تمہارے سامنے، اس لیے کیا ہے میں ایسی آیتوں کا ترجمہ کرتے ہوئے نکل رہا ہوں. اللہ کہتا ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، اللہ رب العالمین نے اس کو تمہارے لیے ایک خوشخبری بنایا ہے، گڈ نیوز بنایا ہے. کس کو؟ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ. ایک تو اس مدد کو تمہارے لیے خوشخبری، اور دوسرا اس مدد کے ذریعے تمہارے دلوں کو اطمینان پہنچایا ہے اللہ رب العالمین. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے. العزیز الحکیم، بے شک اللہ رب العالمین غالب حکمت والا بھی ہے. آگے بات سمجھ میں دیکھو، ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے جنگ بدر کا تذکرہ کیا. جنگ احد کا چلتے ہوئے آ رہا تھا جیسی وہ 300 لوگوں کو لے کر چلا گیا، اور عبداللہ بن ابی جیسی 2 قبیلوں کی ہمت ہار گئے لوگ، 2 قبیلے، تو اللہ رب العالمین انہیں کیا ہے ہمت دے رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. وہ کیا کہ دیکھو جنگ بدر کے اندر 313 ہی تھے، تو اللہ نے پہلے 1000 فرشتے، پھر 3000 فرشتے، پھر 5000 فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی ہے. تو لہٰذا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو کیا ہے اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے، اپنی میجورٹی پر بھروسہ بالکل نہیں کرنا ہے. تو یہاں پر ہمت دے دیے. ہمت دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے سارا واقعہ یہاں پر بیان کر دیا کہ کیسے 3000 فرشتے، کیسے 5000 فرشتے اتارے گئے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ایک تو ان کے لیے خوشخبری، ان کے لیے 313 مسلمانوں کے لیے، صحابہ کے لیے خوشخبری، چلو بھائی ہمیں تو نہیں، ہمارے ساتھ فرشتے بھی لڑتے، خوش ہو گئے ان کے دل. اور دوسرا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، ان کے دلوں کو اطمینان پہنچ گیا، ان کے دل سیٹسفائیڈ ہو گئے، مطمئن ہو گئے ان کے دل. اب اس کے بعد دیکھو آیت نمبر 127، اللہ کہتا ہے لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. لِيَقْطَعَ، تاکہ اللہ رب العالمین کاٹ دے، طرفاً ایک حصے کو، من الذین کفروا کافروں کے، او یکبتہم یا انہیں ذلیل کر دے، فینقلبوا خائبین تاکہ وہ کیا ہے ناکام لوٹ جائے. جنگ بدر میں ہوا کیا؟ یہی تو ہوا نا. کافر بڑی زور سے آ گئے تھے، 313 ہے، مٹھی بھر مسلمان ہے. آج اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان ختم ہو جانا. تو اللہ رب العالمین نے کہا میرے نبی کو، میرے اسلام کو، میرے لوگوں کو مٹانا چاہتے ہو، چلو مٹا کر دکھاؤ.
اللہ نے 5000 فرشتوں کے ذریعے ان کی ہوا اکھاڑ کر رکھ دی وہاں پر، سارے لوگ کٹ گئے آپس میں، بھاگ کر الگ الگ نکل کر چلے گئے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کو ذکر کیا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھو آگے آیت نمبر 128، اللہ کہتا ہے لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ اے نبی کوئی بھی چیز آپ کے اختیار میں نہیں، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، کوئی بھی چیز کوئی بھی معاملہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، او یتوب علیہم او یعذبہم، یا انہیں معاف کرے یا ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے، فإنہم ظالمون، حالانکہ لوگ ظالم ہیں، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے انہیں معاف کرنا انہیں عذاب دینا، بلکہ اللہ کے اختیار میں، اللہ چاہے تو انہیں معاف کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے سکتا ہے۔ ہاں یہ لوگ ظالم ہیں، فإنہم ظالمون، یہ لوگ ظالم ہیں۔ یہاں پر جنگ احد کے بارے میں اللہ بولتا ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا واقعے کے اندر جب اللہ کے نبی گڑھے میں گر گئے تھے، زخمی ہو گئے تھے، دانت ٹوٹ گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس وقت نبی نے کہا تھا کہ ارے یہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کے ساتھ ایسا معاملہ کر سکے، تو اللہ نے کہا لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ ایسا بول نہیں سکتے، کوئی بھی چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ چاہیے ظالم ہیں، ہو سکتے ہیں ظالم، لیکن اللہ انہیں ہدایت بھی دے سکتا ہے، اللہ انہیں عذاب بھی دے سکتا ہے، تو لہٰذا آپ ان کے لیے ایسا کچھ بھی بول نہیں سکتے۔ تو اللہ نے فوراً یہ آیت وہاں پر اتار دی۔ آگے یہ بات سمجھ میں؟ جنگ احد کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کیا کہ نبی کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں، نبی صرف پیغامبر ہے۔ پیغامبر کس کو بولتے ہیں؟ یعنی پوسٹ مین۔ اگر ہمیں اسے انگلش میں کنورٹ کریں گے تو کیا معنی اس کا؟ پوسٹ مین، جسٹ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے والا ہے۔ بندوں کو سیدھے رستے پر لانا نہیں لانا یہ پوسٹ مین کا کام نہیں، بلکہ اصل مالک کا کام ہے جو کہ اللہ رب العالمین ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ ان کے بارے میں کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے آپ کے پاس۔ او یتوب علیہم او یعذبہم، انہیں ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے، حالانکہ لوگ ظالم ہیں، ظالم ہونے کے باوجود بھی آپ انہیں کچھ بھی بول نہیں سکتے۔ آگے بات سمجھ میں؟ یہ اللہ رب العالمین جیسے چاہے کرتا ہے۔ اب آگے دیکھو آیت نمبر 129، اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، ہر چیز اللہ ہی کی ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہے معاف کر سکتا ہے، جسے چاہے عذاب دے سکتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ دیکھو جنگ بدر کے جنگ احد کے اندر جو اپوزیشن تھے، مثال کے طور پر کون کون تھے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے کمانڈر اسلام کے یار، جیسے اسلام قبول کر لیے خالد بن ولید، جس جنگ میں بھی شریک ہوتے تھے خالد بن ولید، پکی وہ جنگ کیا ہے جیت کر آتے تھے۔ ای بات سمجھ میں؟ تو اللہ نے کہا لیس لک من الامر شیء، بھائی یہ چیز تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارے حق میں اختیار نہیں ہے کہ تم کسی کو چاہے عذاب دے سکو، کسی کے بارے میں فیصلہ کر سکو۔ اللہ چاہے تو کیا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل، اکرمہ اور خالد بن ولید دو لشکروں کے بڑے بڑے ڈیوائیڈ کر لیے تھے لوگ، میمنہ میسرہ، لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ سے ہم اٹیک کریں گے بول کے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، یہ بھی بعد میں صحابی ہو گئے، اکرمہ بن ابی جہل صحابی ہو گئے، اس کے بعد خالد بن ولید صحابی ہو گئے، کئی صحابہ صحابی ہو گئے، اسلام قبول کر لیے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اس سے ایک چیز پتہ چلتی ہے، کسی بھی کافر کو نام لے کر ہم بد دعا نہیں کر سکتے، یاد رکھو۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس آیت کے ذریعے ہمیں پیغام معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی کافر کے لیے نام لے کر اللہ اس کو ہلاک کر، ہم بولتے ہیں نا جیسے ہمارے حکومت کے لیڈروں کے نام لے کر غلط چیز ہے، اللہ چاہے تو انہیں ہدایت دے سکتا ہے، آپ کے حق میں یہ اختیار نہیں ہے۔ آپ عمومی دعا کریں، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو ہلاک و برباد کر دے، آپ عمومی دعا کر سکتے ہیں، لیکن خاص کر پرٹیکولرلی پرسن کا نام لے کر پرسن کو سیلیکٹ کر کے آپ کیا ہے بد دعا اور لعنت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب چلے آیت نمبر 130، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفا، بڑھا چڑھا کر،
1 2 ट्रिपल डबल ट्रिपल कर कर सूद मत खाओ, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो सको। जंग उहद, जंग बदर के कॉन्टेक्स्ट में ये आयत लाने की जरूरत क्या थी? इस आयत का पीछे की आयत से क्या लिंक है? लिंक ये है कि मदीना के जो अंसार थे ना, वो यहूदियों के साथ सूदी लेन देन किया करते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि देखो भाई, ये मुनाफिक, ये यहूदी, ये मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबय 300 लोगों को लेकर तुम्हें धोखा दे को चले गया। ऐसे धोखेबाज के साथ तुम्हें लेन देन कर सकते क्या? पहले तोड़ो उसके ताल्लुकात, पहले उससे अपने आप को अलग कर लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या है, उनसे ताल्लुकात तोड़ने के लिए कहा कि देखो, जंगे उहद के अंदर तुमने धोखा दिया है, तो ऐसे धोखेबाज से तुम क्या है, सूदी लेन देन बिल्कुल नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि सूद को वहां पर हराम कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, ठीक है। उसके बाद अज़आफ़म मुज़ाफ़ा का मतलब क्या है? जमाने जाहिलियत के अंदर क्या होता था, एक इंसान को सूद देता था। सूद देने के बाद इतनी लिमिट देता था, देख भाई, 1 महीने के अंदर तू पूरे पैसे लौटा दिया तो इतना सूद, इसके ऊपर इंटरेस्ट। अगर तू 1 महीना हो गया उसके बाद भी दिया नहीं तो लिहाजा सूद क्या है, और बढ़ता जाता, इंटरेस्ट क्या है, और बढ़ता जाता। जैसे आज हमारे बैंकों का हाल है, 1 लाख 2 लाख क्या लोन ले लेते, लेकिन क्या है, बेचारे के पास अदा करने की हालत नहीं रहती, कैपेसिटी नहीं रहती। और बैंक इतना इंटरेस्ट डालता उसके ऊपर के कभी कभार उसकी जो कीमत है ना, डबल ट्रिपल फोरबल हो जाती। 1 लाख लिया रहता, 2 लाख लिया रहता, 10 लाख उसे बैंक को बनना पड़ता। तो अल्लाह ने उसी को हराम किया है, अज़आफ़म मुज़ाफ़ा, असल ले लो, लेकिन सूद जो है ना, वड्डी कितना भी हो, तुम क्या है, उसको ले नहीं सकते। यहां तक कि इस सारे सिस्टम को इस्लाम ने खत्म करके कर्ज का सिस्टम लाया है कि सिर्फ क्या है, वइन तुबतुम फलकुम रुऊसु अम्वालिकुम, अगर तुम इस क्या बोलते हैं इसको, इस सूद से तौबा कर रहे हो, तो तुम अगर तौबा करने के बाद तुम्हारा जो माल है ना, रुऊसु अम्वालिकुम, तुम्हारा असल माल है, 1 लाख दिए सो 21 लाख लो, उस पर 1 रुपया भी बढ़कर तुम्हें लेना नहीं है। सूद टोटली हराम हो गया, कर्ज को अल्लाह ने हलाल कर दिया। आगे बात समझ में? आयत नंबर 131, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, वत्तकुन नार अल्लती उइद्दत लिल काफिरीन, तुम डरो उस आग से जो काफिरों के लिए भड़काई गई है। इसका मतलब क्या है? इस आयत से चीज मालूम होती है कि सूदी लेन देन जो है ना, ये मुसलमानों का काम नहीं है बल्कि काफिरों का काम है। तो लिहाजा जो भी इंसान सूदी कारोबार करता है वो उस आग से डरे जो काफिरों के लिए भड़काई गई है, क्योंकि काफिरों वाला काम कर रहा है। आगे बात समझ में? और उसके बाद देखो आयत नंबर 132, वअतीउल्लाह वर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून, सूदी कारोबार को छोड़कर अल्लाह का डर पैदा करके अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर लो। वअतीउल्लाह वर्रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर लो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जा सके। आगे बात समझ में? अब देखो आयत नंबर 133, अल्लाह कहता है, वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तकीन। सूदी कारोबार को छोड़कर सारिउ, कंपटीशन करो, एक दूसरे से सबकत करो। किस तरफ कंपटीशन, किस तरफ करना? इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन, तुम्हारे रब की तरफ से जन्नत और मगफिरत की तरफ, मगफिरत और जन्नत की तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से तुम कंपटीशन करो, यानी नेकियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो, ऐसी नेकियां जो तुम्हें जन्नत तक पहुंचा सके। वजन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तकीन, ऐसी जन्नत जिसकी चौड़ाई, जिसकी विड्थ आसमानों और जमीन के बराबर है, उइद्दत लिल मुत्तकीन, जो मुत्तकियों के लिए बनाई गई है। आयत देखो, सेंटेंस देखो, उइद्दत लिल काफिरीन उइद्दत लिल मुत्तकीन, कैसा है? सेम सेंटेंस है ना। सूदी कारोबार नहीं छूट रहा है तो उनके लिए उइद्दत लिल काफिरीन, अन्नार उइद्दत लिल काफिरीन, जिनका सूदी कारोबार छोड़कर अल्लाह का डर पैदा करके अगर कोई इंसान अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर लेता है तो उसके लिए जन्नतिन का अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तकीन, ऐसी जन्नत है जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है, जो कि मुत्तकियों के लिए बनाई गई है। आगे बात समझ में?
تو آگے دیکھو، اب یہاں پر عرضها السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی چوڑائی اللہ رب العالمین نے جنت کی یہاں پر بیان کی ہے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی، جب آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کے برابر جب جنت ہے تو جہنم کہاں ہے پھر؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ چل ٹھیک ہے، مجھے ایک چیز کا جواب، مجھے ایک سوال کا جواب دے، اب دن ہے، رات کہاں گئی؟ بھئی دن سے پہلے رات آتی ہے نا، اب بتا اب تو دن ہے، رات کہاں گئی؟ تو اس نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ بھی اللہ ہی کرتا ہے، جو چاہے اللہ کرتا ہے، یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو صحابی کیا ہے، وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ تو لہٰذا آپ کو یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت جہنم کی آیتیں یا جنت جہنم کے تعلق سے جو بھی انفارمیشن اللہ نے ہمیں دیا ہے نا، اگر وہ چیزیں ہمارے عقل کے اندر سمجھ میں آئے یا نہ آئے، پھر بھی ہمیں کیا ایز اٹ از اس پر ایمان لانا ہے اور اس کو مان لینا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ آگے بات سمجھ میں، آگے بڑھے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے آیت نمبر 134، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ بے شک وہ لوگ، اب جنت تو گزر گئی پیچھے، اب جنت کے اندر جانے والوں کی کوالٹیز اللہ بیان کر رہا ہے۔ دیکھو یہاں پر الذین، وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، خوشی میں اور تکلیف میں۔ سرا مینس خوشی، ضرا مینس تکلیف۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کی حالت میں اپنے غصے کو پی لیتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں اپنے غصے پر۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کر دیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے محسنوں سے محبت کرتا ہے، ایسے نیکوں سے، نیک لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ دیکھو تین چیزیں، سودی کاروبار چھوڑ کر یہ لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو۔ سودی کاروبار کرنے والا مال کو جمع کر کے گھنٹری بنا کے رکھتا ہے، لیکن یہ لوگ ایسے نہیں ہیں، یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں، جہنم میں جانے والے مال کو جمع کر کے گھنٹری بنا کر رکھتے ہیں، کنجوس نمبر 1 بن کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جنت میں جانے والے کیا کرتے ہیں؟ سودی کاروبار سے اپنے آپ کو دور رکھ کے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، چاہے کیسی بھی سچویشن کیوں نہ ہو، خوشی میں بھی خرچ کرتے، تکلیف میں بھی خرچ کرتے۔ دوسری چیز، غصہ جب بھی ان کو آتا ہے نا، طاقت رکھتے ہوئے بدلے کی، غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور سامنے والے کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایسی کوالٹی والے جتنے بھی لوگ ہیں نا، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرے تو اس کے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ جنت ہی میں ہونے والا ہے۔ آگے بات سمجھ میں۔ اب اس کے بعد دیکھو آیت نمبر 135، اللہ کہتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اب جنت میں جانے والے لوگوں کی ایک اور ایک کوالٹی اللہ رب العالمین یہاں پر بیان کر رہا ہے، ایک اور ایک ٹائپ کے لوگ جو جنت میں جائیں گے، وہ سب سے ون آف دا بیسٹ کوالٹی والے لوگ۔ ایک اور ایک کوالٹی ہے، ایک اور ایک درجے والے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، وہ کون؟ اللہ نے کہا والذین اذا فعلوا فاحشہ، یہ وہ لوگ ہیں جب بھی ان سے کوئی برائی سرزد ہو جاتی ہے، او ظلموا انفسهم، یا یہ اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں، یعنی کوئی گناہ کر لیے، گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کر لیے، ذکروا اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں پر اللہ سے استغفار طلب کرتے ہیں، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، گناہوں کو اللہ ہی معاف کر سکتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ لوگ کیا ہے، اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، جانتے ہوئے، یعنی جانتے ہوئے بار بار وہ گناہ نہیں کرتے لوگ۔ اب ذرا اس آیت کو سمجھتے ہیں ایک حدیث کے ذریعے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور جا کر اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ میں نے گناہ کر لیا ہے، لہٰذا میرے اس گناہ کو معاف فرما۔ تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھ میرا بندہ گناہ کیا، اس کے بعد اسے احساس ہوا کہ ایک اللہ ہے جو اسے اس گناہ پر معاف بھی کر سکتا ہے، پکڑ بھی سکتا ہے، عذاب بھی دے سکتا ہے، تو لہٰذا میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگی ہے تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ پھر دوبارہ اس بندے سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، پھر فوراً اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ میں نے گناہ کر لیا ہے لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ اللہ پھر وہی سینٹنس دہراتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا، اسے احساس ہوا، اس نے معافی مانگی، میں اپنے بندے کو بخش دیا۔ اس کے بعد جب تک اللہ چاہا وہ بندہ کیا ہے، اس گناہ سے رکا رہا، اس کے بعد پھر وہ بندہ گناہ کر لیتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کے دربار میں آتا ہے اور آ کر اپنے گناہ سے معافی مانگتا ہے کہ اے اللہ میں نے گناہ کیا ہے
لہٰذا میرے گناہ کو معاف کر دے. تو اللہ کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہو، میرے بندے نے گناہ کیا، پھر اسے احساس ہوا، پھر وہ میری دربار میں آ کر مجھ سے معافی مانگا ہے، سو میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. تو لہٰذا تم گواہ رہو. پھر وہ بندے کو اللہ معاف کر کے بھیج دیا. پھر دوبارہ اس سے گناہ سرزد ہوا، پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آیا، پھر توبہ کیا، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگی. تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں دیکھو میرے بندے نے پھر گناہ کیا، پھر اسے احساس ہوا کہ ہے ایک اللہ جو اسے اس گناہ پر عذاب بھی دے سکتا ہے، اس گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے. تو میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگی ہے، تو لہٰذا میں اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہوں، سو وہ جو چاہے کرے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھو. یہاں پر بندہ گناہ کر رہا ہے پھر معافی مانگ رہا ہے، اللہ معاف کرتا ہے. بندہ گناہ کر رہا ہے پھر معافی مانگ رہا ہے، اللہ معاف کرتا ہے. بندہ گناہ کر رہا ہے پھر معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کرتا ہے. تو لہذا توبے کا دروازہ جب تک کھلا ہے نا، آپ گناہ کرو معافی مانگو اللہ معاف کرے گا، آپ گناہ کرو معافی مانگو اللہ معاف کرے گا. لیکن یہ لوگ کیا ہے؟ نیک لوگ ہیں، یعنی جنت میں جانے والے ہیں، کیونکہ گناہ تو کر رہے لیکن فوراً معافی بھی مانگ رہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، یعنی اپنے گناہوں پر مصر رہتے ہیں، گناہ کر رہے ہیں لیکن گناہوں کا احساس تک نہیں ہے ان کو. سود کھا رہے ہیں، سود سب سے بڑا گناہ بول کے گناہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں اس کو، بغیر سمجھے کہ فائدہ آتا ہے بالکل لے 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 کھانا سٹارٹ کر دی. کوئی بھی گناہ ہو، گناہوں پر مصر. شراب معلوم پیے تو گناہ ہے بول کے لے پیتا جا رہا ہے، گناہ سمجھتا نہیں ہے شراب کو. ٹھیک ہے نا؟ وہ لوگ اس کیٹیگری کے اندر. ہاں اگر کوئی انسان شرابی ہے، شراب کی عادت چھوٹ نہیں رہی ہے، شراب پی لیا پھر فوراً آ کر اللہ سے معافی مانگ لیا، پھر شراب پیا پھر فوراً اللہ سے معافی مانگ لیا، اپنے آپ کو کیا ہے معافی مانگ رہا ہے، تو وہ لوگ اس کیٹیگری میں نہیں آتے. انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو ان کو معاف کر کے جنت میں ڈال سکتا، کیونکہ لوگ معافی بھی مانگتے ہیں اللہ سے. آئی بات سمجھ میں؟ باقاعدہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، ایسے جو بھی انسان ہے نا گناہ کرتے معافی مانگتے، گناہ کرتے معافی مانگتے، ان کا انجام دو ہی چیزوں پر ہوتا ہے، یا تو معافی پر ہوتا ہے یا تو گناہ پر ہوتا ہے. کیونکہ اس کی موت کب آتی نہیں معلوم نا، یہ اللہ ہی جانتا ہے. گناہ کرتے ہوئے بھی موت آ سکتی، معافی مانگتے ہوئے بھی موت آ سکتی، یہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے. اسی کو اللہ نے کہا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے میں عذاب دے سکتا ہوں، جسے چاہے میں معاف کر سکتا ہوں. اگر اللہ چاہ لیا تو معافی کی حالت میں اس کو موت آ جائے گی، نہیں اگر اللہ اس کو عذاب دینا چاہے تو گناہ کی حالت میں اس کو موت آ جائے گی. تو لہٰذا آپ اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہماری موت اس حال میں ہو کہ ہم کیا ہے سجدے کی حالت میں ہو، ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیں، ایسی حالت میں موت دے. آپ اللہ سے کیا ہے اللہ سے مانگ سکتے ہیں اس چیز کو. ٹھیک ہے نا؟ اب آگے بڑھیں. آیت نمبر 136 اللہ کہتا ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. یہ سارے کے سارے لوگ جو بھی کیٹیگری سے پیچھے گئے نا، کون سی خوشی میں تکلیف میں ہر حالت میں خرچ کرنے والے، اپنے غصے پر کنٹرول کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، یا پھر گناہ ہونے کے بعد فوراً اللہ سے معافی مانگنے والے، یہ سارے کے سارے لوگ جو بھی ہے نا جزاؤہم مغفرہ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ان کا بدلہ مغفرت ہے، وجنات اور ایسے باغات ہیں تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین ایسے عمل کرنے والوں کا بہترین بدلہ صرف اور صرف جنت کے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. آگے بات سمجھ میں؟ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے. آیت نمبر 137 دیکھو اللہ کہتا ہے قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بہت سارے طریقے گزر چکے ہیں، ہو چکے ہیں بہت سارے. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو لہذا تم جاؤ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اللہ رب العالمین جھوٹوں کا انجام کیسے کیا ہے. تو لہٰذا اس آیت میں نا اللہ رب العالمین جنگ احد میں صحابہ کرام کو تسلی دے رہا، دیکھو بھائی جنگ احد میں تمہارے لوگ مارے گئے بول کو پریشان نکو ہو جاؤ، تمہارا جانی مالی نقصان ہوا میں اس چیز کو مانتا ہوں، لیکن تم سے پہلے لوگوں کے لیے بھی، لوگوں کے اندر بھی ایسی چیزیں پیش آ چکی ہیں. اسلام اور کفر کی جنگ پہلے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، اس میں مسلمانوں کو، متقیوں کو، مومنوں کو جانی مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے ٹیمپرری،
لیکن پرماننٹلی کیا ہے ان کو نقصان نہیں اٹھانا پڑا ہے، بلکہ پرماننٹلی کیا ہے میں نے کافروں کو ان کا بدترین انجام دکھایا ہے، جھوٹوں کو کیسے میں نے ان کا جھوٹوں کا انجام کیا ہے۔ تم جاؤ، تم سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں نا، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان قوموں کے گاؤں کو وزٹ کر کے آپ دیکھ لو، ان کا انجام آپ کو پتا چل جائے گا۔ حالانکہ اپنے وقت کے بہت بڑے طاقتور تھے، سب کچھ ان کے پاس تھا، مسلمان کمزور تھے، اس کے باوجود بھی میں نے مسلمانوں کو پرماننٹلی وجیتا بنایا ہے اور انہیں کیا ہے پرماننٹلی ہلاک و برباد کر دیا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے تمہارے اندر کیا تسلی ہو سکتی؟ تو اللہ رب العالمین نے تسلی دے دیا کہ جو بھی جنگ ہوئی ہے نا، بس یہ ٹیمپرری ان کو جیت ملی ہے، تمہیں ٹیمپرری یہاں پر کیا ہے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن اسی کو پرماننٹ مت سمجھ لینا۔ آگے بات سمجھ میں، اللہ اپنے بندوں کو تسلی بھی یہاں پر دے دیا اس آیت کے ذریعے۔ اب دیکھو آیت نمبر 138، ھذا بیان للناس، یہ لوگ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے ایک بیان ہے، ایک وضاحت ہے، ایک کلیریفیکیشن ہے، وہدی وموعظۃ للمتقین، متقیوں کے لیے نصیحت بھی ہے، متقیوں کے لیے ہدایت بھی ہے۔ لوگوں کے لیے کلیریفیکیشن ہے، اس کا مطلب کیا؟ جو بھی انسان اس کو دیکھ کر سیدھے راستے پر آنے کی کوشش کر سکتا ہے، یار اس کا مطلب ہمیں جیتے ہیں، ہماری جیت پرماننٹ نہیں ہے، کیونکہ اللہ مسلمانوں ہی کے ساتھ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ان کو کیا ہے اللہ رب العالمین سر بلند کر کے رہے گا۔ تو لہٰذا ان لوگوں کے لیے ایک واضح کلیریفیکیشن ہے، ایک واضح ایکسپلینیشن ہے، ایک واضح وضاحت ہے لوگوں کے لیے، اور متقیوں کے لیے نصیحت ہے۔ کیوں؟ اگر ہم نے وقتی طور پر مصیبت پہنچی ہے تو یہ مصیبت تو ہمیشہ نہیں رہتی، یہ مصیبت تو پرماننٹ نہیں رہتی، تو لہٰذا اس کے بعد خوشی بھی آنے والی ہے، تو لہٰذا یہاں پر مومنوں کو تسلی اللہ رب العالمین نے دے دیا ہے۔ اب دیکھو آیت نمبر 139، اللہ یہاں پر اور اچھے سے بول رہا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ غم کرنے کی ضرورت ہے، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی پرماننٹ جیتو گے اگر تم مومن ہو۔ آگے بات سمجھ میں؟ بھائی سب اللہ رب العالمین جنگ احد کے اندر سارے مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے اگر تمہیں مومن ہے تو تمہیں غم کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں، تمہیں ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ میں تم ہی کو ہی بلندی دوں گا، تم ہی کو ہی جیتا کر رہوں گا۔ اللہ نے صاف طور پر کیا ہے جنگ احد میں جو صحابہ شریک ہوئے تھے نا ان کو بتا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے دیکھو اور اچھے سے اللہ رب العالمین کیسے ان کو تسلی دیتا ہے۔ 140 إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين۔ اللہ اکبر۔ إن يمسسكم قرح، بھئی اگر تمہیں کوئی زخم پہنچا ہوا ہے، قرح من زخم، اگر تمہیں زخم پہنچا ہوا ہے، فقد مس القوم قرح مثله، تو تمہیں جس قوم نے زخم پہنچایا ہے نا تم سے پہلے اس قوم کو بھی یہ زخم پہنچ چکا ہے، یعنی اللہ جنگ احد جنگ بدر دونوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تم لوگوں نے جنگ بدر میں ان کو زخم دیا ہے، ان کے 70 لوگوں کو تم نے شہید کر مار دیا ہے اور 70 لوگوں کو قیدی بنا کر تم لا لیے تھے، ایسے بنا کر تم نے اسے زخم دیا ہے، تو لہذا جنگ احد میں تمہیں بھی زخم ملا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، بھئی یہ دن ہیں لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، بولتے نا آج ہمارا دن ہے، آج ہمارا وقت ہے، کل تمہارا بھی وقت آتا، بولتے نہیں بولتے آج ہمارا وقت ہے کل تمہارا بھی وقت آتا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامِ، یہ دن ہے، نُدَاوِلُهَا جو بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، کبھی ان کی جیت کبھی ان کی جیت، کبھی ان کی ہار کبھی ان کی ہار، کبھی ان کے گھر میں خوشی کبھی ان کے گھر میں خوشی، کبھی ان کے گھر میں غمی کبھی ان کے گھر میں غمی۔ یہ چیز کسی ایک کے گھر میں ٹک جاتی نہیں، کسی ایک کی ملکیت نہیں ہے، سب کے گھروں میں گھومتی رہتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ صحابہ کرام کو تسلی دیتا ہے کہ دیکھو تم آلریڈی ان کو تکلیف پہنچا چکے ہو، وہ تمہیں بدلے میں تکلیف پہنچائے ہیں، آلریڈی تم ان کے لوگوں کو مار چکے ہو، وہ بدلے میں تمہارے لوگوں کو مارے ہیں، تو لہٰذا اس میں زیادہ تکلیف زیادہ غم کھانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور آگے دیکھو اللہ بولتا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، بھئی تاکہ اللہ رب العالمین نے جان لے کہ تم میں ایمان والے کون ہے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم ہی ایمان والوں میں سے اللہ کچھ کو شہید بھی بنانا چاہتا ہے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ظالموں سے محبت کرتا ہے۔ دیکھو جنگ احد کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ہار ملی ہے نا کیسے صحابہ کرام کو سیٹسفائیڈ کر رہا ہے، کیسے تسلی دے رہا ہے، دیکھو سبحان اللہ وبحمدہ۔
بھائی اگر تمہیں نہیں ہارتے تو تمہارے لوگ اگر شہید نہیں ہوتے تو میں اسپیشل ٹریٹمنٹ کسے دینا پھر؟ شہیدوں کے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے میرے پاس، ان کی روحوں کو میں سبز پرندوں کے، گرین پرندوں کے قالب میں ڈال کر کے جنت میں پھراتا ہوں میں ان کو، یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ میرے پاس، کھاتے ہیں پیتے ہیں سب کرتے ہیں لوگ، یہ کسے دینا؟ لہذا تم ہی لوگوں کو دینا ہے نا۔ تو جو لوگ انتقال کر گئے ہیں نا ان کا غم کرو نہ کو تمہیں، کئی کو تو میرے پاس اچھے خاصے کھاتے پیتے اچھا مست زندگی گزار رہے انہوں، اور لہذا تمہیں ایمان والے کون ہیں یہ بھی جاننا تھا نا مجھے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے، جیسی جنگ آ گئی 300 لوگوں کو لے کر وہ منافق الگ ہو گیا، وہاں پر ایمان والے الگ ہو گئے منافق الگ ہو گئے، تو یہاں پر میں جان بھی لیا، اور تم میں 70 لوگ شہید ہوئے تو وہ شہیدوں کو کہے میں شہید کا مرتبہ بھی دے ڈالا، اسپیشل ٹریٹمنٹ بھی دے ڈالا، اور یہ دیے کو اس کا یہ مت سمجھو ان کو پر میں ٹیمپرری میں جتا ڈالا، جنگ احد میں ان کی جیت ہو گئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ ظالم ہے میں ان سے محبت نہیں کرتا، لیکن مجھے کیا ہے اس ہار میں بھی تمہارے کچھ لوگوں کو خالص کرنا تھا۔ آگے دیکھو اور اللہ اچھے سے بیان کرتا، جیسی آیتیں پڑھتا گیا نا اتنا انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے نا، اللہ اکبر۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، اللہ کوئی مصیبت ڈالتا ہے نا، کوئی نہ کوئی حکمت ضرور رہتی ہے، یاد رکھو اس کے اندر، اسی لیے کبھی کسی مصیبت پر کوئی گلا شکوہ مت کرنے مت جانا اللہ رب العالمین سے۔ اب دیکھو آیت نمبر 141، اللہ کہتا ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ رب العالمین اس سے مومنوں کو چھاٹنا چاہا، کافروں کو مٹانا چاہا۔ محسا یمحسو مانے چھاٹنا، غریض چیزوں میں سے اچھی چیزوں کو نکال دینا، یہ بھی اچھی چیزوں میں سے گندی چیزوں کو نکال کر پھینک دینا، اس کو بولتے ہیں عربی میں چھانٹنا، محسا یمحسو، اور سامنے محقا یمحقو مانے کیا ہے؟ مٹانا، محقا یمحقو مانے محقا یمحقو مانے کیا ہے؟ مٹانا۔ تو اللہ کافروں کو مٹانا چاہتا ہے اور مومنوں کو الگ کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ مومنوں کو جنگ بدر کی طرح جنگ احد میں بھی جتا ڈالتا تو یہ 300 لوگ الگ نہیں ہوتے، یہ جو منافق تھا نا عبداللہ بن ابی، یہ کیسے الگ ہوتا؟ ہمیشہ مسلمانوں کو چپک لے کوچ رہتا تھا انہیں، ہے بات سمجھ میں؟ جنگ میں ہار جانے، بھائی پہلے چلے گیا کوئی بات نہیں، لیکن جیسی جنگ ہار گئی تو اور اچھے سے اس کی منافقت ظاہر ہو گئی۔ جنگ ہارنے کے بعد باقاعدہ لوگ نبیوں کو چھڑاتے تھے، آ کر صحابہ کرام کا مذاق یہ لوگ اڑاتے تھے، تو ان کی منافقت پکا ظاہر ہو گئی یہاں پر، اور پکے مومن معلوم ہو گئے۔ تو اور دوسری چیز وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کافروں کو اللہ مٹانا چاہا، کیسے؟ یہاں جیت گئے، غرور میں، تکبر میں، گھمنڈ میں آ کو کیا ہے دوبارہ تم پر پورے زور کے ساتھ جب اٹیک کرنے آتے ہیں لوگ، تب میں ان کو ہرا کو، ان کی پوری ہمت کو ان کی مٹا ڈالتا ہوں، ان کے پورے زور کو نکال ڈالتا ہوں، اس کے بعد تم سے لڑیں گے نہیں وہ لوگ۔ آئی بات سمجھ میں؟ پھر دوبارہ غور سے سنو، اللہ کی کچھ حکمت تھی جنگ احد کے ہارنے میں، وہ حکمت کیا تھی؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ مومنوں کو اللہ معلوم کرنا تھا کہ ان میں مومن کون ہے، منافقوں کو ان سے الگ کرنا تھا، الگ ہو گئے۔ دوسری چیز کچھ لوگوں کو شہید کا مرتبہ دینا تھا اللہ کو، اللہ نے جنگ احد میں کیا ہے شہادت دے دی، 70 لوگ شہید ہو گئے، ان کو شہادت مل گئی۔ اور تیسری چیز اللہ رب العالمین کیا ہے کیا کافروں کو مٹانا چاہ رہا تھا اللہ رب العالمین، پر میں ٹیمپرری جیت دے کر بعد میں کیا ہوا پتا ہے؟ اس کے بعد جب جنگ احزاب ہوئی، احزاب کا موقع جب تھا، پوری طاقت کے ساتھ کافر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے۔ قرآن کہتا ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا۔ احزاب کے موقع پر مدینے کے اوپری حصے سے، مدینے کے نیچے حصے سے، مدینے کے بیک سائڈ سے، بوتھ آف سائڈ، چاروں طرف سے کافر پوری طاقت کے ساتھ وہاں پر آ گئے، ان کا پورا زور وہاں پر آ گیا تھا، پورے طاقتور لوگ سب۔ تو اس وقت خندق جس کو بولتے ہیں نا، جاؤ ابھی موجود ہے، لیکن وہ خندق تو نہیں ہے، لیکن وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ تو اس موقع پر بغیر کسی جانی نقصان کے اللہ نے صحابہ کرام کو بچا لیا، اور کافروں کی پوری طاقت کو اللہ نے وہاں پر توڑ دیا۔ اس وقت نبی نے کہا الان نغزوہم ولا یغزونا، آج کے بعد سے ہم ان سے لڑیں گے، وہ کبھی کہے ہم سے لڑنے کی ہمت بھی نہیں کریں گے۔ اللہ نے ان کی ساری ہمت توڑ کر رکھ دی ہے یہاں پر۔
جنگ احزاب کے موقع پر کافروں کی ساری ہمت ٹوٹ گئی. اللہ نے جنگ بدر کے اندر ہی، جنگ احد کے اندر انہیں خوشخبری دے دی تھی کہ دیکھو تمہنا جنگ احد میں ہرانے کا میرا اصل مقصد کیا ہے، کافروں کی پوری طاقت کو مجھے مٹانا ہے. وہ کیسے مٹاؤں گا؟ آگے جب یہ لوگ گھمنڈ میں، غرور میں تم پر اور اٹیک کرنے کے لیے آئیں گے تو اس وقت کیا ہے، میں ان کی پوری طاقت کو چکنا چور کر کے رکھ دوں گا. انشاءاللہ ہم اس کو جنگ سورہ احزاب میں پڑھیں گے پورا واقعہ ڈیٹیل میں کیا ہوا تھا اس وقت. ٹھیک ہے نا؟ بس یہاں پر آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے 3 جنگوں کا تذکرہ کیا. ایک جنگ بدر کا جس میں جیت ملی تھی، ٹھیک ہے، ایک جنگ احد کا جس میں ہار ملی تھی. یہ ہار میں کئی حکمتیں تھیں، کافر الگ ہو گئے، منافق الگ ہو گئے، مومن الگ ہو گئے. اس کے بعد کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ مل گیا. اور تیسری چیز، کافروں کی ساری طاقت کو ختم کرنا تھا، کیونکہ یہ لوگ اندھے پن میں، غرور میں، پراؤڈ میں لوگ حملہ جب پوری طاقت کے ساتھ کریں گے تو اس وقت مجھے مسلمانوں کی مدد کر کے ان کی طاقت کو توڑنا تھا. تو اللہ رب العالمین نے توڑ دیا. تو اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور چھپی رہتی ہے. تو اللہ کے کسی بھی فیصلے پر کیا ہے، سوال کرنے مت جانا، کسی بھی فیصلے پر اللہ سے شکایت کرنے مت جانا. ٹھیک ہے؟ تو آپ آگے دیکھو آیت نمبر 142. اللہ کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. اے بھائی، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کیا تم ایسی جنت میں چلے جاؤ گے جب تک کہ اللہ یہ جان نہ لے کہ تم میں جنگ کرنے والے کون ہیں، صبر کرنے والے کون ہیں. جہاد کی حالت میں، جنگ کی حالت میں صبر کرنے والوں کو اللہ جاننے سے پہلے کیا تم ایسے چلے جاؤ گے جنت میں؟ اللہ تم میں سے لوگوں کو جاننا، کون صبر کرنے والے ہیں، کون بے صبرے ہیں، کون جنگ کا میدان چھوڑ کو جانے والے، سب اللہ جاننا چاہتا تھا یہاں پر. لیکن یہاں پر ایک غلط فہمی بھی آ سکتی، کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کیا یہ واقعہ ہونے سے پہلے؟ ہو سکتا ہے نا. دیکھو بھائی، اللہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ بغیر جانے کے بھی ان کو بچا لے سکتا تھا نا، بغیر یہ سارا سین کریٹ کیے کہ ان کو بچا سکتا تھا. لیکن اللہ سین کریٹ کر کے ہمیں کیا میسج دے رہا ہے کہ دیکھو اصل چیز علم نہیں ہے بلکہ اصل چیز عمل ہے. علم پلس عمل جب دونوں چیز آپس میں ملتی ہے تو تبھی کیا ہے، تبھی جا کر انسان کو نفع پہنچا سکتی ہے. حالانکہ ساری انفارمیشن میرے پاس ہے، لیکن جب تک میں اس کو ریالٹی میں نہیں لاتا اس وقت تک میں کیا ہے، اس کو ریالٹی میں لا کر ہی میں اس کو کیا ہے، ثابت کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. اور میں بھی، میرا طریقہ کیا ہے، حالانکہ سب جانتا ہوں اس کے باوجود بھی جب تک وہ چیز کر نہیں لیتا اس وقت تک میں اس پر حکم نہیں لگاتا. میرا نبی بھی ایسا ہی ہے، سب کچھ جانتا تو نہیں لیکن میں اس کو جو بتاتا ہوں وہ جانتا ہے اور کر کر بھی دکھاتا ہے. تو لہٰذا اے مومن، تم بھی کیا ہے، جب کسی چیز کے بارے میں جانو تو اس کو کرو، صرف جانو نہیں، جان کر اس کو کرو. اللہ رب العالمین اس آیت کے ذریعے ہمیں انڈائریکٹلی پیغام دے رہا ہے کہ اللہ تو سب کچھ جانتا تھا کہ صبر کرنے والے کون ہیں، جہاد کرنے والے کون ہیں، پیٹ پھیر کو بھاگنے والے کون ہیں. اس کے باوجود بھی اللہ آنکھوں کے سامنے سین کریٹ کر کے صحابہ کرام کو یہ میسج دے دیا کہ دیکھو تم بھی کوئی چیز جانتے ہو تو جان کر اس پر عمل بھی کرو. جیسا کہ میں نے سب کچھ جانتا تھا، جنگ احد کا جو بھی ہونے والا تھا میں سب جانتا تھا، اس کے باوجود بھی میں تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کو چلا کر دکھایا. تو اصل کام کیا ہے؟ فیلڈ ورک ہے. اصل کام ریالٹی میں اس کو کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. آج سے نیت کر لو کہ ہم جو بھی سیکھیں گے انشاءاللہ ہم اس پر عمل کرنے کی نیت ہی سے سیکھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتا دیا کہ جنت تمہیں ایسی ملنے والی نہیں ہے. باقاعدہ ایک حدیث بھی اللہ کے نبی کے کہ جنت جو ہے نا تلواروں کے سائے میں ہے. تلواریں جب چلیں گی، تلواروں کے ساتھ جب تمہارا مقابلہ ہوگا تو اسی مقابلے میں جیت ہار کے موقع پر ہی تمہیں جنت ملنے والی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اوورال اس کا مطلب کیا ہے؟ بغیر کسی مصیبت، بغیر کسی تکلیف کے ہم جنت میں بالکل جا نہیں سکتے. اب اس کے بعد آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، تم میں سے بہت سارے لوگ تھے جو موت کی تمنا کرتے تھے. مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، موت سے پہلے ہی موت کی تمنا کرتے تھے تم لوگ. وَلَقَدْ، اس کے بعد فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، حالانکہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے وہاں پر. یعنی اس میں بولنا کیا چاہتا ہے اللہ رب العالمین؟ جنگ بدر میں جو صحابہ شریک نہیں ہوئے تھے نا، وہ بہت جوش میں تھے. اللہ کے نبی، جنگ بدر میں تو کون بھی ہمارا شہید ہوا نہیں،
ہمیں کیا ہے جنگ احد میں لڑنا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ نے اسی کو کہا کہ بھئی جنگ سے پہلے تمہیں شہادت کی تمنا لے کر، موت کی تمنا لے کر آگے بڑھ رہے تھے نا، اب جنگ احد کے اندر تم نے اپنے سامنے اپنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے آگے بات سمجھ میں، تو اس چیز کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کرنا چاہا ہے۔ تو لہذا یہاں تک آج کا ایپیسوڈ سماپت ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ آج ہم نے کیا کیا سنا تھا؟ خلاصے کے طور پر اللہ رب العالمین نے جنگ احد اور جنگ بدر دونوں کا تذکرہ کیا، جنگ احد میں جیت، جنگ بدر میں ہار، دونوں کی حکمت کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے کہ دیکھو اگر جنگ بدر کی طرح میں جنگ احد میں بھی تمہیں جتا دیتا تو یہ جو منافق ہے نا، جو ہمیشہ چنگم کی طرح تمہیں چپک کو رہتے لیکن کیا ہے نقصان ہی پہنچاتے ہیں لوگ۔ چنگم کبھی دیکھے چکلیٹ کبھی لگ لیتا تو جلدی نکلتا نہیں، وہ پورے کپڑے کو خراب کر ڈالتا، اسی طرح یہ منافقین جو ہے نا تمہیں چمٹ کر یہ لوگ تمہیں کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، اندر سے تمہیں خراب کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہذا جنگ احد میں تمہیں ہرا کر کے ان کو کیا ہے میں نے تم سے الگ کر دیا، 300 لوگوں کو لے کر پرماننٹلی وہ انسان الگ ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ یہ پکا منافق ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز، میں تم میں سے کچھ لوگ موت کی تمنا کرتے تھے، شہادت کی تمنا کرتے تھے، تو میں نے شہادت بھی ان کو دے دی، تو تمہاری دوسری خواہش بھی میں نے پوری کر دی۔ اور تیسری چیز، مجھے اس جنگ میں تمہیں ہرا کر کے کافروں کی طاقت کو پرماننٹلی ختم کرنا تھا۔ میں نے جنگ احد میں تمہیں ہرا دیا، ٹیمپرری ان کو جتا دیا، جس کی وجہ سے لوگ غصے میں، غرور میں، تکبر میں، گھمنڈ میں اپنی پوری طاقت کو لے کر احزاب کے موقع پر، جنگ خندق کے موقع پر تمہارے پاس آئے ہوئے تھے۔ تو اس وقت میں نے کیا ہے تمہیں کچھ بھی ہونے نہیں دیا، سارے کافروں کو میں نے کیا ہے پوری طاقت سمیت ان کو وہاں پر واپس کر دیا، پوری ہمت ان کی میں نے توڑ دی۔ اس کے بعد تم نے خود کہا، تمہارے نبی نے خود کہا الان نغزوہم، آج ہم ان سے لڑنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ کبھی فیوچر میں ہم سے لڑنا نہیں چاہیں گے، آگے ہم ہی بڑھیں گے، وہ صرف ڈیفینس کریں گے صحیح، لیکن کیا ہے اٹیکنگ پوزیشن ہمارا ہی رہے گا، ڈیفینسنگ پوزیشن ان کی رہنے والی ہے۔ آگے بات سمجھ میں، یہ ساری چیزیں اللہ نے رب العالمین نے یہاں پر بیان کر دیے، اور ہمیں بھی یہ میسج دے دیا ہے کہ دیکھو اے امت محمدیہ، لائف میں کبھی تمہیں کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی تکلیف کیوں نہ آئے، صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ دو ہی چیزیں تمہیں کرنا ہے، جب دو چیزیں تم کرو گے تو اللہ نے جنگ بدر میں صبر کرے وہ لوگ، اللہ سے ڈرے، تو کیا ہے 1000 3000 5000 فرشتوں کے ذریعے اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ اگر آج بھی تم صبر کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، تو اللہ رب العالمین ہر کرٹیکل سچویشن سے تمہیں ایزیلی نکال سکتا ہے، کیونکہ اسی نے تمہیں ڈالا ہے، نکالنا بھی اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اور اس کے بعد کافروں سے ذرا، منافقوں سے ذرا بچ کر رہیں، ان سے دوستی نہ کریں، کیونکہ دوستی کی آڑ میں دشمنی نبھا رہے ہیں تم سے، تمہیں اندر سے کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا اپنے مسلمانوں ہی سے دوستی رکھیں، کافروں سے دوستی کرنے کی بالکل تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا بس انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو باتیں سنی ہیں اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، تیرے اور تیرے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا کر زندہ رکھ۔ اللہ جب اس دنیا سے ہماری موت ہو تو اس حال میں ہو کہ تو ہم سے راضی اور ہم تجھ سے راضی۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔